السلام علیکم۔ آج پھر سے مجھے دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح مجھے پسند بھی کر گئے تھے، مگر مجھے یقین تھا کہ اس بار بھی میرا رشتہ پکا نہیں ہو پائے گا۔ خیر، جو بھی میں نے سوچا تھا بالکل ویسے ہی ہوا تھا۔ میری دادی نے شام میں لڑکے والوں کو فون کر کے معذرت کر لی تھی۔ یہ بات مجھے بہت پریشان کرتی تھی کہ آخر میری دادی میرا رشتہ کیوں نہیں ہونے دیتی۔ مجھے ان کے پیار میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں تھا، کیونکہ امی کی وفات کے بعد دادی ہی تھیں جنہوں نے مجھے ماں کا پیار دیا۔ وہ میری دوست تھیں، غم خوار تھیں اور ماں بھی تھیں۔ مجھے ان سے بہت محبت تھی، اس لیے میں کبھی بھی دادی پر شک نہیں کر پائی تھی۔ اس حقیقت کے باوجود بھی کہ میری سہیلیوں نے مجھے کہہ رکھا تھا کہ تم اپنے باپ کے گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاؤ گی، مگر تمہاری دادی تمہارا رشتہ نہیں ہونے دیں گی، کیونکہ شاید انہیں تنہائی سے ڈر لگتا ہے، جبکہ اس بڑی دنیا میں فقط تم ہی ہو جو ان کو سمجھتی ہو، اپنا سارا وقت ان کو دیتی ہو۔ میں اپنی دوستوں کی بات سن کر ہنس لیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں، جیسا کہ تم سب سمجھ رہی ہو۔ میری دادی مجھ کو ایرے گہرے سے نہیں بھی آنا چاہتی، وہ میرے لیے کوئی بہت ہی خاص سا لڑکا ڈھونڈنا چاہتی ہیں۔ میں ہمیشہ خود سے بھی یہی کہا کرتی تھی، لیکن جب دادی نے رشتے سے انکار کر دیا تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ کیا میری دوستیں ٹھیک کہتی تھیں؟ ابو شام میں گھر آئے تو امی سے استفسار کیا کہ آج جو لوگ ہماری رانیہ کو دیکھنے آئے تھے وہ کیسے لگے آپ؟ دادی کہنے لگی، ارے دفعہ مارو ان کو، نہ جانے کہاں سے اٹھ کر آ گئے تھے۔ وہ بالکل کنگلے تھے جو اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے لوگوں میں نہیں کروں گی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ابو کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے، مگر اپنے لہجے کو دھیما رکھ کر بولے، امی آپ کو یاد ہے نا، رانیہ پورے 24 برس کی ہو گئی ہے، اب اس کے لیے رشتے آتے ہیں، 1 سال گزر گیا تو لوگ ہمارے گھر آنا بھی چھوڑ دیں گے، مگر آپ اس کے لیے کہاں سے رشتہ ڈھونڈیں گی؟ دادی غصے سے بولی، میں رانیہ کی ماں نہیں ہوں، مگر میں نے اسے ماں بن کر ہی پالا ہے۔ میں نے تمہیں بتا دیا ہے شفیق، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں اس کی شادی وہیں کروں گی جہاں میرا دل مانے گا، میں اسے تمہارے تجربے کی بھیڑ نہیں چڑھنے دوں گی۔ ابو بولے، امی اگر آپ کو عمر بھر کوئی رشتہ پسند نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ دادی بڑے اطمینان سے بولی کہ پھر کیا، میں اپنی بیٹی کو گھر بٹھائے رکھوں گی اور اس کی 2 روٹیاں مجھ پر بوجھ نہیں، میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں گی۔ دادی کی باتیں سن کر مجھے محسوس ہوا تھا کہ جیسے میری دوستوں کی پیشین گوئی بالکل درست تھی۔ دادی مجھے بیاہنا ہی نہیں چاہتی تھی تاکہ وہ تنہا نہ رہ جائے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، میں عمر بھر یوں ہی بیٹھی رہوں گی، جبکہ میری ساری ہم عمر لڑکیاں بیاہی جا رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور دیوار کو کوڑنے لگ گئی۔ آج مجھے امی کی بہت یاد آ رہی تھی، کاش وہ مجھے چھوڑ کر نہ گئی ہوتی تو مجھے یہ سب کچھ نہ سہنا پڑتا۔ خیر، اس بات کو 3 دن گزر گئے تھے۔ دادی میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، رانیہ تم تیار ہو جانا، تمہیں لڑکے والے دیکھنے آئیں گے۔ میں نے نفی میں سارے ہلا دیا اور بولی، نہیں دادی، مجھے نہیں تیار ہونا، آپ کو کون سا لڑکا پسند آنے والا ہے جو میں بلا وجہ تیار ہو کر بیٹھ جاؤں؟ مجھے علم ہے کہ آپ نے اس بار بھی انکار ہی کر دینا ہے۔ میری بات سن کر دادی مسکرا دی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بالکل ویسے ہی ہوں جیسے میں تمہارے لیے چاہتی ہوں، اس لیے تیار ہو جاؤ اور میری طرف دل میں کوئی بری بات مت لاؤ۔ میں چپ کر گئی تھی، مجھے یقین تھا کہ اس بار بھی دادی انکار کر دیں گی، مگر پھر بھی ان کی خوشی کی خاطر میں تیار ہو کر ان لوگوں کے سامنے چلی گئی۔ آج مجھے دیکھنے کے لیے 2 عورتیں اور 1 مرد آیا تھا۔ دونوں عورتیں مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئی تھیں، کہنے لگیں کہ ہمیں تو رانیہ بہت اچھی لگی ہے۔ ایک نے تو جلدی سے اپنے پرس میں سے 10,000 نکالے اور میرے ہاتھ پر رکھ لیے۔ میں اس قدر تیزی سے بوکھلا کر رہ گئی، میں نے دادی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے مجھے وہ پیسے رکھ لینے کا اشارہ کیا۔ میں پیسے تھام کر کچن میں آ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ کیا دادی نے میرے لیے رشتہ پسند کر لیا تھا؟ مجھے خوشی تو ہو رہی تھی، مگر میں دادی پر ابھی بھی یقین نہیں کر سکتی تھی، وہ کسی بھی لمحے اپنا فیصلہ بدل سکتی تھی۔ خیر، وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ابو جب شام کے وقت گھر آئے تو دادی نے انہیں گلے لگا لیا اور بولی، بہت بہت مبارک ہو شفیق، میں نے رانیہ کے لیے لڑکا پسند کر لیا ہے۔ ابو نے میری جانب مسکرا کر دیکھا، پھر کہنے لگے، اچھا امی، یہ تو بتائیں ان لوگوں میں ایسی کیا بات تھی جو آپ کو بھا گئی؟ دادی کہنے لگی، وہ لوگ ہمارے شہر کے نواب ہیں،
ابو کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی، ان کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ وہ بے یقینی سے بولے، امی یہ سب دادی کے ابو کے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ مجھے 100% یقین تھا کہ ایک دن میری بچی کے لیے بہت ہی اچھا رشتہ آئے گا، اور دیکھ لو میری سنی گئی۔ ابو نے نفی میں ساری لایا اور بولے، نہیں امی، میں ہرگز اپنی بیٹی کی شادی نوابوں میں نہیں کروں گا۔ ہمارا کوئی جوڑ نہیں بنتا ان کے ساتھ۔ بے جوڑ کے رشتوں میں ہمیشہ عورت کو ہی دکھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو اتنے نازوں سے اس لیے نہیں پالا کہ وہ لوگوں کی باتیں سنتی رہے۔ دادی کہنے لگی، بس بس شفیق، اب تم چپ ہی رہو گے۔ میں نے رانیہ کا رشتہ طے کر دیا، بس میں نے اسے ماں بن کر پالا ہے، میرا اتنا تو حق بنتا ہے نا۔ ابو چپ کر گئے تھے، مگر ان کے چہرے سے محسوس کر سکتی تھی کہ وہ مطمئن نہیں تھے۔ میں اب یہ سوچ کر حیران تھی کہ کیا دادی نے میرا رشتہ صرف اس لیے کر دیا کہ نواب امیر تھے؟ میری دادی تو بہت قناعت پسند تھی۔ انہوں نے ہمیشہ غربت میں زندگی بسر کی، مگر لبوں پر کبھی شکوہ نہیں آیا۔ ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں۔ میرے لیے انہوں نے ہر وہ رشتہ ٹھکرا دیا تھا جو ذرا متوسط لوگ تھے۔ آج میرے لیے بڑے اونچے گھر سے رشتہ آیا تھا، انہوں نے فوراً اسے ہاں کر دی تھی۔ رات کے وقت ابو میرے کمرے میں آئے تھے، مجھ سے کہنے لگے، رانیہ، تمہاری دادی نے جو تمہارے لیے رشتہ قبول کیا ہے، اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ میں بولی، ابو مجھے کچھ بھی معلوم نہیں کہ وہ لوگ کیسے ہیں، لڑکا کیسا ہے، کیا کرتا ہے۔ بس دادی نے ہاں کہہ دیا تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے شادی آپ دونوں کی مرضی سے ہی کرنی ہے، تو آپ جہاں کہیں گے میں سر جھکا دوں گی۔ ابو مسکرانے لگے۔ وہ بولے، میں اس رشتے پر راضی نہیں ہوں، میں ایک غریب انسان ہوں۔ تمہارا رشتہ بہت ہی اونچے گھرانے سے آیا ہے، تو ساری عمر بھی محنت کرتا رہوں تو ان لوگوں کے شایان شان جہیز نہیں بنا پاؤں گا۔ ان لوگوں کا ہمارے شہر میں ایک نام ہے، ایک مقام ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ عمر بھر تانے نہ سننے پڑے، اس لیے چاہتا ہوں کہ تمہارا رشتہ ہم جیسے لوگوں میں ہو۔ میں نے کندھے اچکا لیے، بولی، ابو یہ باتیں آپ دادی کے ساتھ ڈسکس کریں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ دونوں مجھے جہاں کہیں گے میں وہاں رشتہ کر لوں گی۔ ابو میرے سر پر پیار دے کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ مجھے نہیں علم کہ دادی اور ابو میں کیا بات ہوئی۔ ابو اب رشتے کے لیے مان گئے تھے۔ میرے سسرالیوں نے کہا کہ وہ جہیز کے نام پر ایک سوئی کے لیے بھی روادار نہیں، اور شادی بھی سادگی سے کرنا چاہتے ہیں۔ ابو کو ان باتوں نے بھی پریشان کیا تھا، مگر انہوں نے دادی کی ضد کے آگے ہار مان لی تھی۔ میری بارات آ گئی تھی، مجھے خوب سجایا گیا تھا۔ رخصتی کے وقت دادی میرے پاس آ کر کان میں بولی کہ تم نوابوں کی حویلی جا رہی ہو، بہت محتاط رہنا، ان لوگوں میں رچ بس جانا، تمہیں جو پیسے اور زیور ملیں گے انہیں سنبھال کر رکھتی رہنا، پھر جب تم مجھ سے ملنے آیا کرو گی تو سارے پیسے وغیرہ لے کر آنا، مجھے دے دیا کرنا۔ میں نے حیرت سے دادی کی جانب دیکھا، کیا دادی اس قدر لالچی بن گئی تھی؟ وہ مجھ سے پیسوں کا تقاضا کر رہی تھی، کیا پتا انہوں نے میری شادی بھی امیر لوگوں میں اپنے اسی مقصد کے تحت کی ہو۔ خیر، میں دل میں ہزاروں وسوسے لے کر نواب حویلی رخصت ہو کر آ گئی تھی۔ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ نہ جانے میرا شوہر کیسا ہوگا۔ خیر، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستخط ہوئی اور پھر ایک لڑکا داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر میرے روبرو آ کر بیٹھ گیا، مسکرا کر کہنے لگا، کیسی ہو رانیہ؟ یہ شادی بہت مبارک ہو۔ میں نے نظر اٹھا کر اپنے شوہر کی جانب دیکھا، میں پہلی نظر میں ہی فدا ہو گئی۔ وہ بہت ہی خوبرو جوان تھا، علیم دھیمے لہجے کا مالک تھا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ کوئی اور روایتی نواب نہیں تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ نواب لوگ بہت ہی سخت مزاج ہوتے ہیں۔ علیم کہنے لگا، رانیہ، ہماری حویلی میں تمہیں مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی، میرا ہم سفر ایک اچھا انسان تھا۔ اگلی صبح میں بن ٹھن کر کمرے سے باہر گئی، سب مجھ سے واری سد کے جا رہے تھے۔ یہ گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، مجھے جو بھی دیکھتا ہزاروں کے کئی نوٹ تھما دیتا۔ میں نے علیم سے اس کے متعلق پوچھا تو کہنے لگے، یہ ہمارا رواج ہے، نئی نویلی دلہن کو ہر کوئی منہ دکھائی کا تحفہ دیتا ہے۔ میں وہ سارے پیسے اپنے پرس میں رکھتی جا رہی تھی، تب مجھے دادی کی بات یاد آئی تھی، یہ پیسے مجھے ان کو دینا تھے۔ عجیب محسوس ہو رہا تھا، میں اتنے زیادہ پیسے انہیں کیسے دے سکتی تھی؟ اگر علیم یا ان کے گھر والوں نے اس کے متعلق مجھ سے استفسار کر لیا تو میں انہیں کیا جواب دیتی؟ میں اسی سوچ میں کھوئی ہوئی تھی جب ایک ملازمہ میری جانب بڑھی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیگم صاحبہ، آپ کو کیا تحفہ دوں؟ میں مسکرا کر بولی، آپ مجھے اچھے نصیب کی دعا دے دیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا لیے اور مجھے دعا دینے لگی۔ تابی گھر کی باقی ملازمائیں بھی وہیں آ گئی، سب کی سب ایک لائن میں کھڑی تھیں، ایک ایک کر کے آگے بڑھتی، مجھے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے دیتی۔
میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا کہ آیا مجھے گھر کے ملازموں سے کچھ لینا چاہیے یا نہیں۔ میری ساس نے مجھے طائف لینے کا اشارہ کر دیا تھا۔ جب وہ چلی گئیں تو میری ساس میرے پاس آئی اور بولی، تحفہ ہمیشہ قبول کر لینا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ تحفے میں ہے کیا اور دے کون رہا ہے۔ تم نے یہ طائف لے کر بہت اچھا کیا۔ اس طرح ان کا دل بھی بڑا ہو گیا ہوگا کہ گھر کی مالکن نے ہمارا تحفہ قبول کر لیا۔ میں مسکرا دی تھی۔ میری ساس باہر نکل گئی تو سب سے پہلے آنے والی ملازمہ میرے قریب ہو کر بولی، بیگم صاحبہ، میرا نام عظمیٰ ہے۔ میں آج تو آپ کو کچھ بھی نہیں دے پائی، لیکن میرا نام یاد رکھ لیں، میں آپ کو ایسا تحفہ دوں گی کہ آپ کی زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ میں نے عظمیٰ کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، آپ نے مجھے دعا دے دی، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں اتنا کہہ کر اپنے شوہر کے ہمراہ آگے بڑھ گئی۔ اس حویلی میں بہت سے لوگ مقیم تھے، میرے ساس سسر، ان کے 2 بھائی، پھر ان کی اولادیں، سب کے سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، بہو بہو کہہ کر نہیں تھکتے تھے۔ میرا شوہر بھی بہت اچھا تھا۔ ایک دن عظمیٰ صفائی کے بہانے میرے کمرے میں آئی، بولی، بیگم صاحبہ، اگر آپ کی ساس یا سسر آپ سے کہیں کہ آ جاؤ تمہیں اس حویلی کا تہہ خانہ دکھائیں تو ان کی بات ہرگز مت مانیے گا، ان کے ساتھ جانے کی غلطی مت کیجیے گا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے عظمیٰ کی جانب دیکھا، مگر وہ میرے سوالوں سے بچنے کے لیے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ میں ہکا بکا رہ